تھینک یو. سب سے پہلے شکیل صاحب کا سوئٹزرلینڈ سے بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھا آغاز کیا. ہم ای سی سی ہیں. ای سی سی ہے کیا؟ پی ٹی آئی او آئی سی کے انڈر یورپین کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، جو ہر کنٹری میں 14 جو کنٹریز ہیں یورپ کے، وہاں کے ریپرزینٹیٹیوز اسی طرح سے جیسے ہمیشہ سے خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے، پاکستان کے لیے کام کرتے تھے، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں تاکہ ہماری تحریک جو ہے وہ رکے نہیں. اس کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں. آج ہمارے پاس جو کنٹریز موجود ہیں، فرانس، ڈینمارک، جرمنی، گریس، آئرلینڈ، اسپین اور سوئٹزرلینڈ کو آپ نے سن لیا. اور بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں میڈیا سیل پاکستان کا، جو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی ہیں اور یو ایس سے صاحب ہیں. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. ٹاپک ہمارا جب ہم اس کو تیار کر رہے تھے اس ایونٹ کو، تو مئی 9 تھا. مئی 9 وہ دن ہے جہاں سے جو آج بربادی ہو رہی ہے، جو آج مسئلے ہیں پاکستان میں، جس مشکل میں ہم آج کی ڈے میں اس سب کا آغاز ہوا تھا. اگر تب اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا جاتا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا ویلیوز آف پاکستان، تو آج ہم اس سچویشن میں نہیں ہوتے. سو چاہے آج کی صورتحال ہو، کل رات کی صورتحال ہو جو بہت نازک رہی دونوں طرف سے، کیونکہ انسانوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے بارے میں. یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ فالس فلیگ آپریشن، چاہے وہ مئی 9 کا ہو یا چاہے وہ پلوامہ کا ہو یا پہلگام کا ہو، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان کی ٹیپکس کے ساتھ ہیں. تو بہت شکریہ. ہم نے ریورس الفابیٹیکل سے شروع کیا کیونکہ ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں لوگ، سو 8 منٹس میکسیمم اراؤنڈ ہم ہر چیپٹر کو دیتے ہیں، وہ آئیں اپنی بات کریں. ان بٹوین ہمارے ساتھ کے پی کے انفارمیشن منسٹر خرم نشان صاحب بھی تشریف لائیں گے. ان کو ہم سنیں گے. بہت زبردست اس وقت وہ کام کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے اور آزادی تحریک کے لیے. اور اس کے بعد ہمارے ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی یورپ عمر رحمان صاحب فرانس سے بھی ہمیں جوائن کریں گے، انہیں بھی ہم سنیں گے. بہت ممکن ہے کہ ہمیں کسی وقت سینئر جرنلسٹ صابر شاکر صاحب بھی جوائن کریں. ان کا جو بھی ہمیں وہ گائیڈ لائن دینا چاہیں گے، اس سے بھی ہم پہنچ لینا چاہیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کیسے رکھیں اپنی جی. اسٹریٹجی. اچھا بیلا، میں آپ کو بتا دوں کہ صابر شاکر صاحب کا جو ہے وہ ریپلائی نہیں آ سکا کیونکہ میرا خیال میں وہ بہت بزی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے چانسز بہت کم ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کر پائیں. جی جی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم لائیو کر رہے ہیں اور ہم اچھا حالت میں جنگ میں ہے، تو ہم جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو آپ کے یہاں پہ جمع ہونے کا بھی اور آپ کے خیالات کا بھی. یاد ہم یہ رکھیں گے کہ ہم آج اکٹھے کیوں ہیں. ہم اکٹھے ہیں اس بہروپ کے خلاف اور اس ڈرامے کے خلاف جو 70 سال سے لگا ہوا ہے. لیکن پھر ایک لیڈر آیا جس نے بتایا کہ آنکھیں کھولو اور اپنے دماغ کو استعمال کرو، سوچو. سو جو آج ہم کریں گے وہ کل ہماری نسلوں کے کام آئے گا. ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کر جاتے تو آج ہم کسی آسانی میں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرگل ہمارے لیے لکھی ہے اور ہم اسے جیتیں گے. اگر جی السلام علیکم. بہت شکریہ دعوت دینے کا، اور بیلا جی آپ کا شکریہ، اور او آئی سی کا بہت شکریہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے 2 باتیں صرف کرنی ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے. جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو بیلا جی نے نام لیا بیروپی ہے، جنہوں نے جو یہ لے کے آئے ہیں فارم 47 کے جو کردار ہیں ان کے خلاف، ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. جو بھی یہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور او آئی سی سے ایک اپیل ہے کہ جب تک صحیح کوئی الیکشن نہیں ہو جاتا، کوئی چیپٹر نہیں آ جاتا قانونی طور پر، تو اس وقت یہ سب مطلب کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ہر ملک میں یہی ہو رہا ہے، اور ڈنمارک میں بھی یہ ہو رہا ہے. کام کوئی نہیں ہو رہا. کوئی ایسا کوئی کام کریں، کوئی ایک آرٹی کمیٹی ایسی ہو جو ڈیسیجن میکر ہو، جو کہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اب مثال ہے کہ پچھلے ہفتے سے ساری جو کمیونٹی ہے،
چند بندے یا کمیونٹی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے پرانے ورکر ہیں وہ ہم اس حق میں نہیں تھے کہ کیوں کریں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے جا کر کے، ہمیں معافی دیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اس کے خلاف تھے ہم. اگر لڑائی کرنی ہے انڈیا سے، پہلے ہمارے ورکر کو چھوڑیں، ہمارے لیڈر کو چھوڑیں، تاکہ ہم ایک قوم بن کر ہم لڑائی کر سکیں. تو وہ اس پر وہ بات نہیں کرتے. یہ جنگ جو ہے سب کو پتا ہے، یہ ایک نورا کشتی ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے. یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے، فلسطین سے توجہ ہٹانے کے لیے، پی ٹی آئی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گیم چل رہی ہے. یہ چھوٹی سی جنگ ہوگی، اس پر ختم ہو جائے گی. ہاں اب آپ خوش ہیں کہ آج پاکستان نے اٹیک کیا. علیمہ باجی کا بھی ہم نے وہ میسج سنا ہے، فیصل جاوید کا بھی سنا ہے. ہم تھوڑا اطمینان ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہوئی ہے. اس پر ہم آج خوش ہیں اور اطمینان کا مطلب اظہار کرتے ہیں. باقی میرا یہی پیغام ہے کہ او آئی سی کے لیے ہمیں ایک عارضی طور پر کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں جو کام کرے. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، جو سابقہ صدور ہیں ان کو ایک چھوٹی سی تیریت کریں، ایک ذمہ داری دے دیں کہ جب تک ایک صحیح پارٹی نہیں بن جاتی وہ کام کیا کریں، تاکہ کوئی کام ہو سکے، کیونکہ ادھر محافظت بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اس دن کا کہ 9 مئی صرف ایک بلیک ڈے نہیں تھا، اور نہ یہ بات صرف ایک لیڈر کی یا کہ یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں تھی. یہ بات انصاف کی ہے، یہ بات ہمارے انسانیت کی ہے، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نوجوان اس وقت بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے. اور یہ سب بات ان ماؤں کی ہے جو اس وقت ساری ہماری مائیں اور بہنیں جو اس وقت جیلوں میں گھسیٹی جا رہی ہیں، اور یہ بات انسانیت کی ہے. اور ہم ہمیشہ پاکستان کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے عمران خان کا ایک خواب تھا. ہم پاکستان میں اچھے طریقے سے وہی عدل و انصاف دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہمیں اپنی بات میں یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ ہمارا آئین جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کے اوپر منحصر اور مبنی ہے، جس کی پامالی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی پامالی کی سزا کے طور پر بھی ان ساری تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہم نے ان ساری تکالیف کو، اس پریشانی کو اپنی طاقت بنانا ہے، تاکہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جتنا تیز اور مضبوطی سے بھاگنے کی ہمیں یہ عادت پڑی ہے، اسی مضبوطی اور تیزی سے ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے. اور اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پریفر کر رہا ہے ملک کے اوپر. اس وقت آئرلینڈ جی بیلا. بہت بہت زبردست ماحول. فرانس، آپ نے ایز آلویز شکریہ شاہدہ جی کا اور بینا جی کا اور ماجد صاحب، بہت بہت شکریہ. بینا جی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہم اپنی جو جواب جو چاہیے اس وقت پاکستان کی طرف سے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جب وہ جا کے وہی والا کام کریں جس کے لیے انہیں اس کام کا کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو آف کورس ہم فوج کے ساتھ ہیں اور باقی لوگوں کو سکون سے ان کا کام کرنے دیں. ڈیفینیٹلی. بہت بہت شکریہ. آخر میں اگر ہمارے گیسٹ نہیں ہمیں جوائن کر پائے کسی بھی وجہ سے، تو میری طرف سے بس یہ کلوزنگ ریمارکس یا ڈینمارک سے ہے کہ شکریہ آپ سب کے جذبے کا، اور شکریہ اس بات کا بھی کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. جیسے کہ ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. آسان ہے، ہرگز نہیں. تکلیف کے بغیر ہے، ہرگز نہیں. جلد و جہد کا کام یہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیڈر کو اس وقت کے لیے چنا ہے، اور حق کے راستے پہ کھڑے ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور وہ لوگ ارشد شریف سے لے کے آج تک بڑے بھی اور بچے بھی جو اپنی جان دے چکے ہیں، ان کے خون کو ہم نے ڈائقہ نہیں جانے دینا. اس لیے ہم نے یہ جنگ لڑتے رہنا ہے. بہت بہت شکریہ میڈیا سے پاکستان کا، اور بہت بہت شکریہ یورپ کا، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے. ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں اور آج کی
اس نشست کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر سے ملیں گے اور مزید توانائی کے ساتھ ملیں گے. نعرہ کوئی اور لگا دے تو اچھی بات ہے کہ میری بہت چھوٹی سی آواز ہے نعرے کے لیے. شکیل صاحب جی عمران خان اور عمران اچھا سب اپنے آپ کو پہلے انمیوٹ کر لیں کیونکہ کسی کی آواز نہیں آ پا رہی. سب میوٹ ہیں, سب میوٹ ہوئے ہوئے. خان تیرے جانثار بے شمار خان تیرے جانثار بے شمار فرانس از میوٹ, آئرلینڈ از میوٹ, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. کون بچائے گا پاکستان میری پہچان